السلام علیکم. پاک ٹی وی 24 کے ساتھ میں ہوں شاہد حق نواز. موجودہ سیمینار میں جو کہ میرٹ میں اس وقت جاری ہے، عمران خان صاحب مہمان خصوصی ہیں. وکلا کی بڑی تعداد اس وقت عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آئی ہوئی ہے. اس کا نام دیا گیا ہے رجیم چینج آپریشن. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ جمال صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے یہاں پہ آنے کی اور وکلا کی یونٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ وکلا تھوڑا سے ڈیوائیڈڈ ہے، کچھ اس سائڈ پہ کچھ اس سائڈ پہ. وکلا کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں اس تاریخ کو؟ دیکھیں سر، یہ تو سب کا رائٹ ہے، اپنی اپنی اوپینین ہر بندہ رکھ سکتا ہے اور ہر بندہ اپنی افیلیشن رکھنے کا رائٹ رکھتا ہے. جس طرح وکلا میں باقی پارٹیز کے بھی سپورٹرز ہیں، اسی طرح پی ٹی آئی کے بھی سپورٹرز ہیں، عمران خان صاحب کے بھی سپورٹرز ہیں. اب رہا آپ کا سوال کہ وکلا کا کردار. دیکھیں، وکلا جو ہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں بہت اہم کردار رکھتے ہیں، کیونکہ دے آر آفیسر آف دی کورٹ اور وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں قانون کو عدالت میں بھی اور عدالت سے باہر بھی. ایون کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو لاز پارلیمنٹ میں پاس ہوتے ہیں وہ بھی ان کے بھی بیک گراؤنڈ میں کنسلٹنسی اور جو ایک پروفیشنل ایڈوائز ہے وہ وکلا سے ہی لی جاتی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد وکلا کی ہے جو خان صاحب کے ساتھ ہے. اور آج کا سیمینار جو رجیم چینج کے حوالے سے ہے، دیکھیں دو تین چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جتنے بھی اب تک سیاسی ادوار آئے ہیں کسی بھی دور کو ہم نے پورا نہیں کیا انفارچونیٹلی. اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم خود اس کے وکٹم ہونے کے باوجود خود بھی وہی کرتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نے نہیں رہنے دیا تو مسلم لیگ کو پیپلز پارٹی نے بھی 5 سال پورے نہیں کرنے دیے، اور اگر خان صاحب آ گئے تو انہیں بھی 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہمارے تمام پولیٹیشنز کو یہ سوچنا چاہیے ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو بھی حکومت آتی ہے اسے کم سے کم پورا آئینی وقت دیا جائے، یہ ان کا حق ہے. اب یہ ساری جو چینج آئی، یہ چینج کس طریقے سے آئی، اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا گیا، بلکہ امپوز کیا گیا، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ جانتے ہوئے زبان پہ نہیں لاتے ہیں. بہت لوگ بیچ میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن پہلے بھی بہت دفعہ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں، حکومتیں گئی ہیں آئی ہیں، لیکن یہ طریقہ کار کبھی بھی اختیار نہیں کیا گیا. پلس جو فوراً جو آپ کہہ لیں کہ جو اس میں ایک انوالومنٹ ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. آپ کبوتر بن کے کہیں کہ بلی نہیں ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. سر، پولیٹیکلی لیگ پولنگ ہر دور میں ہوتی ہے. نون لیگ یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے ایک آئینی طریقہ کار اختیار کیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس اسمبلی میں لے کے ہم نے کروا دی. بالکل ٹھیک. اگر ہم ہسٹری کی بات کیجیے، صدام حسین ہو گیا، جتنے بھی ہمارے اسلامک لیڈرز ابھرتے ہوئے آئے ہیں. آپ کے لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی، کچھ پتہ نہیں چلا. ضیاء الحق کے جہاز میں اڑوا دیا، کچھ پتہ نہیں چلا. بے نظیر کا مطلب مرڈر ہو گیا، کچھ پتہ نہیں چلا. کیا لگتا ہے ہمارے جو بھی لیڈر مطلب آ رہا ہوتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، تو کہ اپنے سوال میں ہی جواب ہے. آپ کی ایجوکیشن یا آپ کہتے ہیں نا بول کے لب آزاد ہیں تیرے، کیا کہیں گے؟ ہم کیوں نہیں کھل کے بول سکتے؟ کیا ہم پاکستانی، ہمیں ہمارا آئین یہ رائٹ نہیں دیتا کہ ہم اپنے فریڈم ایکسپریشن سے اپنا آواز سامنے لے آ سکیں؟ جی، فریڈم آف ایکسپریشن کے ہی تو پھر یہ نتائج ہوتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جو ہوا. باقی بے شک کہ کہا جاتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور یہ ہر بندے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، لیکن ہم اس حقیقت سے بھی منہ نہیں پھیر سکتے کہ بہت لوگوں نے فریڈم آف ایکسپریشن کا بہت ورسٹ خمیازہ بھگتا ہے. اور سچی بات ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ سہمے ہوئے ہیں. ہسٹری گواہ ہے، انفارمیشن کا دور ہے. اب وہ دور نہیں رہا کہ معلومات ہر گھر نہ پہنچے. ہر گھر معلومات پہنچ رہی ہے، ہر بندے میں ویژن آ رہا ہے، ہر بندے کی سوچ کی وسعت میں اضافہ ہو رہا ہے. سوچ کی وسعت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو بطور قوم ہمیں چاہیے. ہم ہمیشہ سے محدود ہو کے سوچتے رہے ہیں. اگر میں یہاں پہ تھوڑی سی ریلیجسلی بھی بات کروں تو دیکھیں ایک حدیث ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جو ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا جائے.
मुझे समझ नहीं आती कि हम 3 दफ़ा आजमाइश कर लेने के बावजूद अपना किबला दुरुस्त क्यों नहीं करते, या दुरुस्त या गलत का फ़ैसला तो अल्लाह करता है, कम से कम तब्दील ही क्यों नहीं कर लेते इन गुड फेथ। कम से कम ये तो कर सकते हैं ना। लोगों में विज़न आ रहा है, लोगों ने अब इस हदीस को भी सोचना शुरू कर दिया है। आवाम का फीडबैक आपके सामने है, लोगों का रिस्पांस आपके सामने है। जिस तरह भुट्टो साहब सियासत को पार्लियामेंट से निकाल के सड़कों पे ले आए थे, लेबर क्लास तक ले आए थे, खान साहब सियासत को सड़कों से उठा के घरों के अंदर फैमिलियों और 6-6, 4-4 साल के बच्चों तक ले आए हैं। जमाल साहब आपने काफ़ी बोल लिया, गर्मी भी बड़ी है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या ताकत के इस्तेमाल से इन सारे बयानियों को रोका जा सकते हैं? आप अगर FIRs हो रही हैं हमारे साफ़ियों पे, वकला पे FIRs हो रही हैं आपके सामने, जो इन्होंने बदतरीन आंसू शेलिंग की है इस्लामाबाद में जब एहतजाज लेके आ रहे थे, तो बड़ा ही ये कोई अनफॉर्चुनेट नहीं है? एक मिसरे में इसका जवाब दूंगा कि फूकों से ये चिराग बुझाए ना बुझेंगे। ताकत का इस्तेमाल हमेशा से होता आया है, और जितना इस्तेमाल ताकत का ज़्यादा होगा उतनी ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि विक्टिमाइजेशन हो जाती है। जब विक्टिमाइजेशन हो जाती है तो लोग पर्सनल लेवल पे आ जाते हैं। जब किसी के साथ पर्सनल लेवल पे वो फील करता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो उसका जो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स होता है वो भी उतना ही इंटेंस होता है। तो ताकत का जितना मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें, आवाम पे कैसे करेंगे, लोगों पे कैसे करेंगे? घरों में बैठे 10-10 साल, 12-12 साल, 14-14 साल के बच्चे जो PTI के झंडे उठा के फिर रहे हैं, स्टिकर्स बैजेस लगा के फिर रहे हैं, उनको कैसे रोकेंगे? उन बच्चों पे कैसे जबर करेंगे? उन बच्चों पे कैसे लाठी और भैंस लेकर आएंगे? तो कर लें, ये अज़ली अब्दी निज़ाम है। हुक्मरानों से रियाया की ज़्यादातर इसी तरह के मामलात रहे हैं, और लेकिन आप ये देख लें कि शायद अंग्रेज़ों से ज़्यादा सख्ती तो नहीं हुई अब तक जितनी बरे सग़ीर पाको हिंद जब इकट्ठा था, तो जो अंग्रेज़ कर गए हिंदुओं के साथ भी और हम मुसलमानों के साथ भी, जितना उनका रिस्पॉन्स इंटेंस होता गया, इतना ही उनको रेजिस्टेंस में भी इंटेंसिटी नज़र आती गई। तो ये जितना जबर को इंटेंस करेंगे, आगे से इनको रिस्पॉन्स भी उतना ही इंटेंस मिलेगा। एडवोकेट जमाल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, इनका मुझे जहाँ तक समझ आई है कि जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बोला कि बड़ी तादाद यहाँ पे इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए आई है। देखते हैं आइंदा क्या लाहेमल होता है। और जो कानूनी फोरम पे जितने भी फोरम्स हैं कानूनी, वहाँ पे वकला का बड़ा ही किरदार रहा है। देखते हैं आइंदा क्या लाहेमल होता है इनके। अभी तक इतना ही। अपने मेज़बान शाहिद हक नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।